السلام علیکم، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جس وقت یہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں، پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں، 5.8 شدت رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے علاوہ ایران میں جو حکومت مخالف مظاہرہ ہو رہا ہے اس پر تشدد ہوا ہے اور تقریباً کوئی 45 افراد سے زائد کی ہلاکت کی اطلاع اب تک آ چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر امریکہ نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج کے دوران مظاہرین کو اگر قتل کیا گیا تو بہت سخت جواب دیں گے۔ اب آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے مصطفیٰ اقبال صاحب کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی خبروں میں ہیں، ان کے مخالفین ان پر تنقید کر رہے ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں وہ ان کے حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک انٹرویو دیا انیس ایڈوکیٹ صاحب نے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے تمام الزامات کو جو پریس کانفرنس میں کیے گئے تھے جھٹلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اب انہوں نے انیس ایڈوکیٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے تھوڑی سی میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اس میں ظاہر جو باتیں کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا جس آدمی کو صرف 2 پیگ پلا دیں اور پھر جو مرضی سے کہلوا لیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیے یہ تو جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے یہ تو میری 5 منٹ کی مار ہے، 5 منٹ کی پریس کانفرنس کی مار ہے یہ آدمی، اور یہ اگر اتنی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے تو پھر اس سے ایک صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں اس کو فوری طور پر سب سے پہلے تو اس کو تحویل میں لیا جائے، سرکاری تحویل میں لیا جائے، گرفتار کر کے کیا بلکہ انہوں نے کہا سرکاری تحویل میں لیں، اور اس کو سورج کی روشنی نہ دیکھنے دیں، اور یہ نہ ہو کہ اس کو رو والے مار دیں، تو اس لیے اس کو سرکاری تحویل میں لے لی جائے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ بات کرنی ہے تو میری صرف 5 منٹ کی بھی مار نہیں ہے، 5 منٹ کی پریس کانفرنس کروں گا تو یہ۔ پھر دوسری بات کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے آ، ویسے بھی آج کل جو ہے انیس ایڈوکیٹ بہت ڈیسپریٹ ہے آج کل، اسے عزت راضی نہیں ہے، اسے صرف اپنے وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ اسے صرف اس کے بیانات جا کر چلوا دو نا تو اسے ذرا بھی شرم ہے تو ٹوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے، اور مجھے پتا ہے آج کل اسے یہ پیک کون پلا رہا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس یہ معلومات ہیں آج کل کون پلا رہا ہے انہیں۔ تو پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ ریاست پاکستان سے ظاہر گزارش کروں گا ڈائری اور انیس ایڈوکیٹ کو سیکیور کریں، سب کچھ اس ڈائری میں ہے، پورا کچا چٹھا انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر عمران فاروق صاحب وہ سارے منٹس لکھا کرتے تھے اس ڈائری میں، جس کا ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ کس سے مل کر آئے، کہاں مل کر آئے، راول سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کس کے بارے میں کیا کہا گیا، کس سے کیا بات ہوئی، تو کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے وہ ڈائری حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا ریاست پاکستان سے، وہ کہتے ہیں جی ریاست پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ڈائری اور انیس ایڈوکیٹ کو سیکیور کریں، سب کچھ اس ڈائری میں، فوری تحویل ملیں، سورج کی روشنی نہ دیکھنے دی جائے، صرف اچھا پھر انہوں نے کہا اس کے حوالے سے صرف ایک پوائنٹ میں بتا رہا ہوں ابھی تو، یعنی کہ صرف 5% بھی بات نہیں کر رہا، جب میں باقی کروں گا تو پھر ظاہر آپ لوگوں کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکو، تو صرف اور صرف اس آدمی کے پاسپورٹ دیکھ لیں کہ کتنی مرتبہ انڈیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہا انہوں نے کہ اور یہ لا کر دکھا دے اپنے سارے پاسپورٹ ٹی وی پر، تو یہ بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، اور قرآن رکھ کر بتائے کتنی دفعہ یہ انڈیا گیا ہے، اور اس کو سب پتہ ہے، اس کی معافی تلافی کرائی، اللہ معاف کرے، اس نے بڑی قسمیں وعدے کیے، اچھا بچہ بن کر رہنے کے وعدے کیے، لیکن جس دن ہو گئی نا میری 5 منٹ کی پریس کانفرنس، 5 منٹ کی مار نہیں ہے آدمی، تو یہ اس میں گفتگو کی۔ اس کے علاوہ اس انٹرویو میں جو بڑا اہم انٹرویو ہے ان کا، اور جس میں انہوں نے بہت کھل کر بہت ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے کہ یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا بھائی یہ بتائیے یہ تو ایم کیو ایم میں تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا ایم کیو ایم، پھر یہ آ گئے پی ایس پی میں، تو پھر آپ کو کیوں چھوڑ گئے، مطلب آپ سے کیا اختلافات ہوئے، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، وجہ کیا بنی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وجہ یہ بنی کہ ہم 2018 کا الیکشن ہار گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم الیکشن ہار گئے، تاکہ پتہ چل گیا نا کون کون اپنے ساتھ ہے کون کون نہیں ہے، کون کون صرف اس لیے آیا تھا پارٹی میں کہ جناب جیتیں گے ایم این اے ایم پی اے بنیں گے تو فائدے اٹھائیں گے،
یعنی فائدے کے لیے آئے تھے، تو مطلب اشارتاً انہوں نے اس طرف کہا کہ بھئی اچھا ہوا ہم ہار گئے، ہم الیکشن ہارے تو یہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور بہرحال اس زمانے میں مجھے بھی انٹرویو دیا تھا انیس سرٹیفکیٹ صاحب نے، لگے ہاتھوں، کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ خیر، تو اب وہ اس پر بھی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے اس پر بھی بات کی کہ دیکھیے جو انہوں نے بانی متحدہ پہ الزامات لگائے ہیں اس پر وہ قائم ہے آج بھی۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل میں نے صحیح لگائے ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا بیڈ لینگویج یوز کی ہے، آپ وفاقی وزیر ہیں، اتنے سینئر عہدے پر موجود ہیں، آپ کو ایسی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک قاتل کے لیے میں کس طرح کی لینگویج یوز کروں، ایک غدار کے لیے میں کس طرح کی لینگویج یوز کروں، یہ انہوں نے سامنے سے رپلائی کیا۔ اس کے علاوہ ان سے جب کہا گیا کہ جی جس پارٹی میں اب ہیں آپ، یعنی کہ پی ایس پی کو بند کر دیا آپ نے، ختم کر دیا، تو اب آپ ایم کیو ایم میں ہیں، اور کیا واپس پی ایس پی اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پی ایس پی ختم ہو گئی، اب ہم ایم کیو ایم میں ہیں، اور مصطفیٰ کمال کا نام ہی ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم کا نام مصطفیٰ کمال ہے۔ اور جب ایک اور سوال ان سے ہوا کیا اس پارٹی میں یعنی کہ ایم کیو ایم میں، ایم کیو پاکستان میں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بانی متحدہ کے حمایتی ہوں یا جی بھائی کرنے والا عائشی موجود ہو؟ انہوں نے کہا میرے سامنے تو نہیں کرتا کوئی بھی۔ اور پھر آگے جا کر مزید جب ان سے پوچھا گیا اس حوالے سے ڈیٹیل جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ مجھ سے بھی زیادہ مخالف ہے بانی متحدہ کی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مائنس کیا، کیونکہ وہ تو اس وقت پی ایس پی میں تھے نا، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو مائنس نہیں کیا تھا اس وقت، ہم تو پی ایس پی میں تھے، ہم نے تو بغاوت کی تھی اس کے خلاف۔ تو انہوں نے مائنس کیا تھا بانی متحدہ کو، اپنی پارٹی کے بانی کو، قائد کو۔ اس کے بعد انہوں نے ہی، ایم کیو پاکستان نے ہی الطاف حسین کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد، غداری کی قرارداد، آرٹیکل 6 لگانے کی قرارداد پیش کی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں تھے، یہ تو یہ تھے، انہوں نے پیش کی تھی۔ آرٹیکل 6 جانتے ہیں نا آپ، کہ پھانسی لگائی جائے ان کو، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو یہ مخالف ہیں اس کے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریس کانفرنس کر دی اور اس میں شاید پارٹی میرے ساتھ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں میں مرکز پر جا کر، جس وقت جو مرکز ہے یعنی کہ بہادرآباد، وہاں جا کر ہی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے خالد مکل صدیقی صاحب کو کہا بھی تھا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کیجیے، اور اس پریس کانفرنس کا دعوت نامہ مرکز سے ہی جاری ہوا۔ تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو اس چیز پہ، اچھا پھر انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کے خلاف جو جائیدادیں ہیں ایم کیو ایم کی، جو لندن میں ہے، وہاں بھی کیس اسی ایم کیو ایم نے کیا، اور بہت سارے رہنماؤں کے بیانات بھی ہوئے، گواہیاں بھی دیں انہوں نے کہ جی جائیدادیں جو ہیں جو یہ ایم کیو ایم کی ہیں اور ہمیں ملنی چاہیے۔ پھر وہ ظاہر کیس جیت گئے تھے، پھر انہوں نے بانی متحدہ اپیل میں چلے گئے، پھر وہ ایک الگ پوری کہانی آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا، اپیل وہ جیت گئے اور پھر وہ ایک الگ کہانی۔ خیر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ سوچتے ہیں سوچتے رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایم کیو والے ساتھ ہیں۔ حالانکہ خالد مکل صدیقی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں، جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا کہیں گے آپ، ساتھ کھڑے ہیں کھڑے؟ تو وہ اگر کھڑے ہو تو صاحب کہتے کہ جی ہمارے سینئر لوگ رہنما ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہماری پالیسی تو وہی ہے جو 23 اگست 2016 کو تھی۔ اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب تو پارٹی میں نہیں تھے آپ کی، اس وقت پالیسی یہ تو نہیں تھی، اس پریس کانفرنس میں آپ نے عمران فاروق صاحب کے قتل کا الزام تو ان پہ نہیں لگایا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں تھے وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب سارے فیصلے پاکستان سے ہوں گے اور پارٹی ہم یہیں سے چلائیں گے۔ اس میں یہ ذکر نہیں تھا، خیر وہ بات گھما دیتے ہیں، ہمیشہ گھما دیا۔ مسلمان صاحب بھی کہتے ہیں نا بولتے کہاں ہیں وہ، کس مسئلے پہ بولے آج تک وہ۔ فاروق ستار صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی حیدرآباد سے صاحب کے ساتھ مل کر، تو اس پر جو ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ جانے، یعنی ان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے جو کچھ کہا وہ جانے، ہمیں ہم نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اشارتاً بتا رہا ہوں، مطلب جس طرح کا اللہ علیہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور ساتھ سے مراد اس پریس کانفرنس کے ساتھ، ویسے تو ظاہر ساتھ ہیں پارٹی میں، ایسا تو نہیں ہے کہ ساتھ پارٹی میں نہ ہو، لیکن جو رفٹ ہے، جو اختلافات ہیں وہ شدید سے شدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا قیادت ایم کیو ایم کی جو اس وقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کمزور قیادت ہے، یہ بھی اختلاف ہے۔ جو پی ایس پی سے لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی قیادت پاورفل ہونی چاہیے، اگر اوپر بیٹھا ہوا شخص پاورفل ہے، فیصلے لینے کی اس میں ہمت ہے، سکت ہے، تو وہ بہتر فیصلے، دلیرانہ فیصلے کر سکتا ہے۔ جس طرح کرکٹ ٹیم میں کہتے ہیں نا جی کہ اگر کیپٹن دلیر ہے تو لڑا دے گا وہ، اور جیت کے بھی دکھا دے گا، تو وہ بات ہو رہی ہے۔ خیر، مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ پریس کانفرنس، یہ انٹرویو دیا، اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کی، وہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ایک اور خبر میرے سامنے آ گئی،
اور وہ خبر یہ چل رہی تھی کہ ابھی رہا ہو کر آئے ہیں ایم کیو ایم کے پرانے کارکن ہو گئے کیٹو کے نام سے جانتے ہیں لوگ اس کو، انہیں بھی جناب مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ خبر یہ بھی ہے انہیں مارنے کی دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ ان کے نام بھی لیے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کیا؟ اچھا، پہلے جو خبر ان کے بارے میں چلی وہ یہ تھی کہ وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دنوں سے پیپلز پارٹی کے کچھ منشیات فروش عناصر یہ خبریں اڑاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے ایم کیو ایم چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سب بیکار کی بات ہے، میں جہاں تھا وہیں ہوں، وہیں کھڑا ہوں، اور میں صرف چیئرمین اپنے خالد مکرم صدیقی صاحب کو جانتا ہوں، مصطفیٰ کمال اور قائم خانی صاحب کو جانتا ہوں، اور یہ بتا دوں میں ان کو نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں۔ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گولیاں مار دی جائیں گی، جس کو یہ کرنے کا شوق ہے وہ یہ شوق پورا کر لے، جہاں کھڑے تھے کھڑے رہیں گے۔ یہ کہا ہے جی عبید کیٹو صاحب کے حوالے سے بھی خبر تھی تو میں نے کہا یہ بھی شیئر کر لوں آپ سے، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں بڑی خبریں آنے والی ہیں۔ جی 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 بالکل۔ اور ایران کے حوالے سے میں نے جس طرح کہا بہت ساری چیزیں اب کراچی آ رہے ہیں جی، اب سے چند گھنٹوں کے بعد سی ایم کے اور یہاں 3 دن کا شیڈیول ہے۔ اچھا، ایک خبر ایک چل رہی ہے، کنفرم میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی ابتدائی خبر ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی والوں کی حکومت نے ان کو جلسے کی بھی شاید اجازت دے دی ہے، تو جلسہ ہوگا تو پھر اتوار کو ہوگا، اور پھر اس میں کون آتا ہے کون نہیں آتا، کتنی تعداد ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا گفتگو ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کس حد تک اجازت دے گی، اور اگر پھر وہی پاکستان مخالف تقاریر ہوئیں، اداروں کے خلاف بولا گیا تو پھر کیا رویہ ہوگا پیپلز پارٹی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا۔ پنجاب کا تو ہمیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن یہاں کا ہمیں نہیں معلوم کہ کیا رسپونڈ کرے گی پیپلز پارٹی نے۔ ویسے تو ان کا استقبال کریں گے اور ان کو پروٹوکول دیں گے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، ہو سکتا ہے کھانا وانے بھی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کھانے وانے بھی بلا لیں، کیونکہ 28 ترمیم آئے گی تو پیپلز پارٹی پھر حکومت میں نہیں ہوگی، پھر اپوزیشن کی طرف آ جائے گی تو وہاں ملیں گے ان کو یہی پی ٹی آئی والے۔ لیکن خان صاحب فی الحال نظر نہیں آ رہے باہر آتے ہوئے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی حالانکہ مذاکرات کی آفر کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اچھی پیشکش کی ہے، پاکستان کو آگے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے فی الحال بسد ہیں اسی بات پر کہ ہم تو مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، پاکستان کو بھی اور ان کو بھی نقصان ہی ہو رہا ہے۔ آپ بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، ہمارا